رمضان کے حوالے سے روزے کا آج کل جس طرح کے سفر ہیں، کیا ابھی بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جس طرح آج کل سہولت ہے، ہر چیز ہے. دیکھیں، سفر میں روزہ چھوڑنا اس کی صرف اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ لازمی چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے نا، وہ ایک حدیث کی وجہ سے ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر سائبان کر کے کافی لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، بہت بڑی چھتری. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے، اتنے لوگ اس کو سایہ کیے میں دھوپ میں. تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی منت مانی بھی تھی. نبی اسلام نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کہ ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں آیا کہ نبی اسلام نے اسے ڈسکریج کیا کہ سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے. ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی اسلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، بعض روزہ رکھ لیتے تھے، بعض نہیں رکھتے تھے. رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایک سفر میں کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے افطاری کا بندوبست کیا، خیمے لگائے، دوسرے تو بیچارے ڈال ہو کے گر گئے. نبی اسلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں کے اوپر سبقت لے گئے. ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. نبی اسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، چاہو تو رکھ سکتے ہو، یہ اللہ نے ایک رخصت دی ہے اگر چھوڑنا چاہو. اس سے بھی آگے مسلم میں ایک حدیث ہے، اس صحابی نے ڈائریکٹ پوچھا یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے؟ اب وہ والا سوال بھی آ گیا. ٹھیک ہے کہ آپ تو ناراض ہوتے تھے، آپ فرمایا گناہ نہیں ہے، اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہیں چاہتے تو نہ رکھو. سن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں رمضان شریف کا روزہ تھا، میں نے روزہ بھی رکھا، نماز پوری پڑھی. نبی الاسلام نے روزہ بھی چھوڑ دیا اور نماز قصر کی. بعد میں نے نبی الاسلام سے جب ذکر کیا، آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تو نے اچھا عمل کیا اور مجھ پہ بھی ملامت نہیں. لہذا مسافر نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، دونوں آپشن موجود ہے. رہا آج کا یہ ماڈرن دور جس میں سفر آسان ہے جی، تو اس میں ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ روزہ آپ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بھی تو آپ کو گنتی پوری کرنی ہے، اور وہ اتنا مشکل کام ہے. یہ تو ماحول میں آپ ماحول بنا ہوتا ہے، سب سحری میں اٹھ رہے ہیں. بالکل. میں دیکھیں 15 سال ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں کہ میرے ہر رمضان کے 8 روزے سفر میں آتے تھے، منڈے کا اور جمعے کا. ٹھیک ہے. منڈے جاتے ہوئے اور جمعے والے دن آتے ہوئے. مجھے بتائیں اگر میں ہر رمضان 8 روزے چھوڑتا تو شوال کے مہینے میں 6 روزے شوال کے رکھنے اور 8 یہ، یا اگلے رمضان سے پہلے کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک تردد والا کام تھا، میں رکھ لیتا تھا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس بنیاد پہ آپ کرٹیسائز کسی کو نہیں کر سکتے. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اگر کوئی اے سی والی کار میں یا ٹرین میں یا جہاز میں بھی سفر کرے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. آپ اس سے یہ رائٹ لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وہ آپ غلو نہ کریں، لیکن اسے ترغیب دلائیں کہ بعد میں بھی تم نے رکھنا ہے اگر رکھ سکتے ہو. اور آخری بات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ کانفیڈنٹ تھے کہ میں سفر میں نبھا لوں گا، بعد میں پتا چلا کہ تو کام اوپر ہو گیا. اب آپ کو دماغ میں آ رہا ہے کہ یار میں توڑ دوں، اور پھر فوراً 60 روزوں کا کفارہ دماغ میں آ رہا ہے. تو بھائی سفر میں اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کے توڑنے کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، ایک روزہ ہی رکھے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب فتح مکہ کے موقع پر جا رہے تھے عصر کے وقت میں، اور عصر نبی الاسلام پڑھتے تھے مغرب سے آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے پہلے. نبی الاسلام نے عصر کے وقت میں پبلکلی ایک پیالہ منگوایا، یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے سامنے، اور پھر آپ نے پانی پی کے اپنا روزہ توڑ دیا. اور صحابہ سے کہا تم سب توڑو، کیونکہ خطرہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے. تو پیاسے لوگوں نے کیا جنگ لڑنی تھی، تو صحابہ کرام نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں. بعض اصحاب نے پھر بھی نہیں توڑا، انہوں نے کہا خیر ہے تھوڑا سا ہی رہ گیا. تو نبی الاسلام اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، پھر انہوں نے بھی توڑ دیا. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سفر میں اگر آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ یار میں تو روزہ اب توڑ دوں کیونکہ میں تو چلا نہیں سک رہا، تو روزہ توڑنا گناہ بھی کوئی نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ فرض روزہ بھی توڑ سکتے ہیں اگر آپ سفر میں روزہ نہیں نبھا سک رہے، یعنی بیماری کے بغیر بھی، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو اب یہ چلا نہیں سکتا. ایون ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام کو قحط آ گئی، آپ نے روزہ افطار کر لیا،
حالانکہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ترمذی میں حدیث ہے کہ جو خود قے کرے انگلی ڈال کے اس کا ٹوٹتا ہے، جس کی آٹومیٹکلی ہے نہیں، لیکن نبی الاسلام نے روزہ افطار کر لیا تو وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے کہا قے آنے سے کیوں ٹوٹے گا، قے میں تو کوئی اندر چیز نہیں جاری ہوتی، باہر آ رہی ہوتی ہے۔ تو سنن دارمی میں پھر مزید صحابہ کرام سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا نبی الاسلام نے اس لیے اختیار کیا تھا کمزوری کی وجہ سے کہ اگر قے آ گئی، یعنی آپ نے فجر کے وقت روزہ رکھا، آپ کو 15-20 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد قے آ گئی، اب پیٹ تو ہو گیا خالی اور روزہ پڑا ہوا 14، تو بھائی آپ کا رائٹ ہے، آپ روزہ اپنا افطار کر لیں اسی وقت، بعد میں 1 قضا رکھیں۔ یہ ہے وہ چیز جو دین میں آسانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دین کا علم حاصل ہوگا مشکل ہوگی، ہم کہتے ہیں دین میں آسانی ہے، اور اس میں ان علماء کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں سختی ہے، جو یہ پبلک میں مشہور کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو آسانیاں بتائیں گے تو لوگ اپنی مرضی کا دین کریں۔ اور اللہ تو چاہتا ہے آسانی، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے روزوں کے معاملے میں، بخاری کی حدیث ہے دین ہے ہی آسانی۔ اچھا علماء کہتے ہیں لوگ اپنی مرضی کا دین چلنا شروع کر دیں گے، آسانیاں لیں گے، آسانی کیوں نہ لیں، ہمارے نبی نے دی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت عمر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے یہ قرآن میں ہے کہ جب تم سفر میں اور خوف کی حالت میں ہو تو نمازوں کو قصر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ تو اے امیر المومنین اب تو خوف ختم ہو چکا، اب تو ہماری حکومت ہے تو قصر کریں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہی سوال خود رسول اللہ سے پوچھا تھا، تو نبی الاسلام نے فرمایا اے عمر اللہ نے آسانی دی ہے لے لو، حالانکہ اب خوف نہیں ہے لیکن آسانی تو باقی ہے نا۔ یہ علماء پبلک کو مشکل بتا کے کہتے ہیں میں نے دیکھا کیسا مسئلہ پسایا انہوں نے، اور نبی الاسلام آسان مسئلہ بتاتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام گورنروں کو یہ وصیت کرتے تھے دیکھنا لوگوں کو آسانیاں بتانا، دین سے متنفر نہ کر دینا، خوشخبریاں سنانا، وعیدیں نہ سناتے پھرنا، ڈرا کے نہ رکھ دینا، اور یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے نا تو کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے، وہ کوفے کے باہر پڑاؤ ڈالتے، نمازوں کو قصر کرتے، جمع کرتے، پھر کوفے میں داخل ہوتے اور ساتھیوں سے کہتے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ باؤنڈری کراس کرے تو پوری نماز پڑھنی ہے۔ یہاں لوگ اسے عیب سمجھیں گے کہ جی آسانی لی، شریعت میں اللہ کی آسانی کو اویل کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو زیادہ کوئی مشقت اٹھا کے وہ کہتا ہے میں نے کوئی زیادہ کارنامہ کر دیا، اور یہی لوگ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں جی ان کا خون نکلے گا یہ شافی بن جائیں گے، اور یہ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو حنفی بن جائیں گے، یہ آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ نہیں ہم محمدی بنیں گے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ شافی کا مسئلہ نہیں ہے، امام شافی سے پہلے بھی خون نکلتا تھا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو تیر لگتے رہے، وہ پیرے کے اوپر سے پورا جسم لہو لہان ہو گیا، انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، ان کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں ہمارا حجرہ تنگ تھا اور ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، نبی الاسلام جب تہجد کی نماز رات کو پڑھتے تھے میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ واپس قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھی کر لیتی۔ امام بخاری نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا۔ امام بخاری نے امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام حنیفہ، امام مالک نے جہاں جہاں ان سے لمیٹڈ احادیث کی وجہ سے فتووں میں کوتاہی ہوئی حدیث کی بنیاد پہ ان کا رد کیا۔ ہم یہاں پہ حنفی نہیں ہو رہے، ہمارے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں آیا، اور ہمارے نزدیک خون نکلنے سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں آیا۔ یہ امام شافعی کے ایک غلط مسئلے نے اس وقت کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا سے سب سے زیادہ لوگ حج کرنے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، آپ نے دیکھا ہے ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے گا نا نیکڈ تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور انہیں اپنی بیویاں وہ بیچاری ہوتی بھی چھوٹے چھوٹے قد والی ہیں، ہمارے سے بھی چھوٹے قد ہیں ان کے، اور وہ تو بیچاری نظر بھی نہ آئے طواف میں، انہوں نے اپنی بیویوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا ہوتا ہے، تو بیویوں کو جولائی کی گرمی میں دستانے بنائے ہوتے ہیں، چہرے کھلے ہوتے ہیں، ہاتھ میں دستانے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی کے ایک مسئلے نے کروڑوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ کاش یہ لوگ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، ان شافیوں کو کہوں گا تو ان کی مصیبت ٹال جاتی اور یہاں کروڑوں حنفیوں کی مصیبت ٹال جاتی، جو بیچارے کہیں خون نکل آتا ہے وضو کرتے ہیں، بار بار تھوکتے رہتے ہیں میرا وضو ٹوٹ گیا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔